الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اساتذہ کرام، طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورۃ انفال کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم اور مطلب آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ بڑھ جاتا ہے. اللہ کا قرآن سن کر ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو منکرین ہوتے ہیں، کافر، وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مومنوں کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور مومن کے دل کے اندر جو تقویٰ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ سے ڈرنے کا جتنا حق ہے تم اتنا ہی ڈرو، کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے تمہیں اتنا ڈرنا چاہیے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ہم اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں ڈرنے کا حق ہے تم اسی طرح ڈرو. ظاہر بات ہے انسان کبھی کس حال میں ہوتا ہے، کبھی کس حال میں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں. تو ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہ سکتی انسان کی. تو ہم حق کیسے ادا کریں گے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی. 28ویں پارے میں سورۃ التغابن کی آیت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، کہ تم اللہ سے اتنا ڈرو کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے پہلے والی آیت یا کہ الذین
جہاں